تو بھائی جس کو عشق ہو جاتا ہے نا کھانے پینے کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی. فرمایا کہ نبی یاد خدا میں وہ مستغرق ہو جاتے تھے. اور بعضوں نے ایک تیسرا جواب یہ دیا کہ آپ کو عبادت کی بنیاد پر وہ قوت حاصل ہوتی تھی کہ کھانے پینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اب محدثین تو محدثین ہیں، بال کی کھال نکالتے، بال کی کھال. سوال کر دیا کہ اچھا آپ کو بھوک ہی نہیں لگتی تھی عشق خدا میں مشغول ہو کر، یا وہ قوت آپ کو حاصل ہو جاتی تھی؟ تو پھر روایتوں میں آتا ہے پیٹ پر پتھر کیوں باندھے بھوک کی وجہ سے؟ کیا ضرورت پڑی پیٹ پر پتھر باندھنے کی؟ اب اس روایت کا کیا جواب ہوگا؟ غزوہ خندق کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پیٹ پر پتھر دیکھے تو اللہ کے حبیب نے ذرا اپنا کرتا بھی اونچا کر دیا تاکہ صحابہ کو تسلی ہو جائے کہ میں نے بھی باندھا ہے. میں ایک مرتبہ ہمارے حضرت تشریف لائے تھے لونا وادہ، دارالعلوم لونا وادہ میں ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب تشریف لائے تھے. میں وہاں گیا تھا تو فجر کے بعد کسی جگہ ناشتے کے لیے جانا تھا. تو جو نظام وہاں کے لوگوں نے بنایا تھا تو مجھے احمد آباد کے گاڑی میں بٹھا دیا کہ آپ ان کے ساتھ چلو جس مکان پہ ناشتے کے لیے جانا ہے. تو وہ 4-5 علماء تھے، وہ باتیں کر رہے تھے، بڑے علماء. اس میں ایک تو نام لے لوں، مفتی امتیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سرخیز کے محتمیم تھے. انہوں نے اندر میں بات یہ چھیڑی کہ حضرت شیخ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ وہ جو غزوہ خندق میں پتھر باندھے تھے وہ پتھر کیسے تھے، کتنے بڑے تھے، اور پتھر سے کیسے چلتے تھے، جھکتے کیسے تھے، یہ پوچھنا چاہیے. اب میں سنتا رہا، وہ مجھے پہچانتے نہیں تھے تو میں سنتا رہا. تو میں نے کہا مول صاحب وہ پتھر جو ہے نا وہ عام پتھر نہیں تھے، وہ ایک مخصوص قسم کا پتھر تھا. جیسے ہمارے وہاں سنگ مرمر ہے جو ٹھنڈا رہتا ہے، عرب میں ایک پتھر ہوتا ہے جو بالکل ٹھنڈا رہتا ہے. اور اس پتھر کی خاصیت یہ تھی کہ بھوک کی وجہ سے جو اندر میں گرمی پیدا ہوتی تھی یہ پتھر اس گرمی کو کھینچ لیتا ہے. پتھروں میں خاصیت ہے، بعض پتھروں میں بعض خاصیت. تو اس پتھر کی خاصیت یہ تھی کہ اگر اس کو پیٹ پر باندھا جائے تو وہ گرمی کو کھینچتا ہے. آج کل کی اصطلاح میں کہہ لو تاکہ ایسیڈیٹی پیدا نہ ہو، پریشانی پیدا نہ ہو. تو وہ ایک چھوٹا سا پتھر تھا مخصوص قسم کا، اس کو اپنے پیٹ پر باندھتے تھے. مجھے کہنے لگے ماشاءاللہ اچھا جواب ہے، آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں فلاں نام کا ہوں اور کھروڑ میں پڑھتا ہوں. کہا پڑھتے نہیں ہیں آپ تو پڑھاتے ہیں، تیرا نام تو ہم نے سنا ہے، دیکھا تجھے آج. میں نے کہا دیکھو میں نے جو کچھ کہا وہ میرے حضرت ہی کی تقریر ہے. حضرت شیخ یونس صاحب نے بخاری کے درس میں یہ بات کہی ہے اور میں نے اسی کو نقل کیا ہے آپ کو. تو سوال یہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کا پیٹ یاد خدا بندی سے عشق خدا بندی سے بھرا ہوا تھا تو کیا ضرورت پڑی پیٹ پر پتھر باندھنے کی؟ محدثین نے اس کے 2 جواب دیے. ایک جواب تو یہ دیا کہ یہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے یطعم و یسقا، اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے، یہ رمضان کا واقعہ ہے. اور وہ جو پتھر پر پیٹ پر پتھر باندھنے کا واقعہ ہے وہ غیر رمضان کا واقعہ ہے. اور دوسرا ایک جواب یہ دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہر وقت یاد خدا بندی سے آپ کا پیٹ بھرا رہتا تھا، کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن امت کی تسکین کے لیے ایک سبب کے درجے میں بتلانے کے لیے پتھر باندھا تھا، ورنہ آپ کو ضرورت نہیں تھی. ارے سمجھ میں بھی آیا؟ یہ ہے محدثین کا جواب.